بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں شہجی اللہ فراست. آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر. عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام. حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے. 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000. 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں. یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے. مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں. زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں. عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد. اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ. ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں. ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس. نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں. ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پودیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر. Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. گولڈن ٹریولز ہندوستان کا سب سے بھروسے مند، قابل اور بہترین خدمات کا ریکارڈ رکھنے والے ٹریولز کے ساتھ بنائیے اپنے مقدس سفر کو آسان. منسٹری آف مائنورٹی افیئرز، حکومت ہند اور منسٹری آف حج عمرہ سے منظور شدہ پچھلے 33 سالوں سے حاجیوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں. مکہ میں 5 اسٹار اور مدینے میں 4 اسٹار ہوٹل میں ہے قیام. زون 1 جمرات سے صرف 90 میٹرز. VIP معلم A اور C سروس موجود ہے. بیسک پیکیج 7,20,000 شفٹنگ لی میریڈین ہوٹل، 32 دن معلم. گولڈن پیکیج 9,30,000 روپے شفٹنگ VVIP معلم A. پلیٹینم پیکیج 10,75,000 نان شفٹنگ VVIP معلم A. مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروس، 3 وقت حیدرآبادی بہترین ذائقہ دار کھانے، AC بسوں کے ذریعے مدینہ اور مکہ کی زیارتیں. گولڈن ٹریولز کا سفر منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ کرتا ہے. گولڈن ٹریولز، بیسائڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد. 72 گھنٹوں میں 591 شہادتیں. ساؤتھ سے نارتھ تک پورے غزہ میں اسرائیلی بربریت. مغربی کنارے میں بھی کریک ڈاؤن. تین دنوں میں 200 فلسطینی بچے جاں بحق. یونیسیف کی رپورٹ. جنگ ختم کرنے کے لیے امریکہ کا نیا منصوبہ. حماس نے کہا غور کر رہے ہیں. اسرائیل میں نتن یاہو کے خلاف جذبات بڑھے. مسلسل چوتھے دن PM ہاؤس کے قریب احتجاج. لیڈرز نے کہا وجود کے بحران کا سامنا ہے. امریکہ ایران پر حملہ کرے گا تو زوردار تماچا رسید کریں گے. ٹرمپ کی دھمکیوں پر خامنائی کا جواب. یمن میں امریکہ کے تازہ حملے. حوثی سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے واشنگٹن سعودی عرب کو لیزر گائیڈڈ راکٹس دے گا. سوڈان میں RSF کے خلاف سرکاری فوج کی بڑی کامیابی. دارالحکومت کے آخری گڑھ ریپبلکن پیلس پر قبضہ. لندن کا ہیترو ایئرپورٹ بند. بجلی کے نظام میں خرابی سے آگ لگ گئی. 1,351 فلائٹس اور 1.5 لاکھ مسافر متاثر. کشمیر میں دہشت گردی سے موتوں میں 70% کمی. زیرو ٹالرنس پالیسی رکھتے ہیں. راجیہ سبھا میں امت شاہ کا خطاب.
رمضان کا تیسرا دہا شروع ہو چکا ہے۔ رمضان مسلمانوں کے لیے کافی اہم ہوتا ہے، لیکن فلسطینیوں کے لیے یہ رمضان بالکل الگ ہے۔ غازہ میں رمضان کے تیسرے دہے کے دوران بھی اسرائیلی حملے جاری رہے۔ غازہ کی سرکاری میڈیا آفس نے بتایا کہ 72 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کی جارحیت میں 591 شہادتیں ہوئیں۔ اسرائیل نے منگل کی صبح غازہ پٹی میں بڑے پیمانے پر حملے کرتے ہوئے جنگ بندی سمجھوتے کی دھجیاں اڑائی تھیں۔ ان 72 گھنٹوں میں 1042 فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ ایسا ڈر ہے کہ ملبے کے نیچے کئی لاشیں دبی ہوئی ہیں۔ شہید ہونے والوں میں بچے، بوڑھے، عورتیں سبھی شامل ہیں۔ غازہ کے میڈیا آفس نے بتایا کہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکی حکومت بھی اس قتل عام کے لیے اور اس نسل کشی کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار ہے۔ اس کے ساتھ بیان میں کہا گیا کہ فلسطینی جارحیت سے نہیں ڈرتے اور مزاحمت کے راستے پر چلتے رہیں گے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا ہے کہ ان کی فوج غازہ میں زمین، ہوا اور سمندر سے حملے کر رہی ہے تاکہ حماس پر دوسرے ہوسٹیجز کو رہا کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ انہوں نے بعض علاقوں کے فلسطینیوں کو تخلیے کا حکم دیا۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف کی تجویز اور دوسرے منصوبوں کا جائزہ لے رہی ہے، جس کا مقصد غازہ جنگ ختم کرنا اور قیدیوں کا تبادلہ ہے۔ وٹکاف نے پچھلے ہفتے سیز فائر کے لیے ایک برج پلان پیش کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر نے کہا کہ حماس اب بھی باقی ہوسٹیجز کو رہا کرنے سے انکار کر رہی ہے اور اگر یہی حال رہا تو وہ مزید زمینیں کھو دے گی۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا کہ جب تک حماس تمام ہوسٹیجز کو نہیں چھوڑتی، فوجی آپریشن جاری رہے گا۔ مغربی کنارے میں بھی اسرائیل نے بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی۔ جمعے کے دن پابندیوں اور سختیوں کے باوجود ہزاروں لوگوں نے مسجد اقصی میں جمعے کی نماز ادا کی۔ اسرائیل نے فلسطینیوں پر کئی پابندیاں لگائیں۔ اسرائیل نے 300 سے زیادہ پولیس آفیسرز کو مسجد اقصی کے احاطے میں تعینات کیا۔ رام اللہ اور دوسرے مقامات پر دھاوے کیے گئے اور کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ یروشلم، نابلس، تلکرم اور دوسرے مقامات سے بھی دھاووں کی خبریں مل رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ نابلس میں آپریشن کے دوران اس کا ایک فوجی بری طرح زخمی ہوا۔ نابلس میں اسرائیلی فوج اور فلسطینی مزاحمت کاروں کے بیچ جھڑپیں ہوئیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ساؤتھ غازہ کے رفح میں ایک زمینی آپریشن شروع کیا ہے۔ بچوں کے لیے کام کرنے والے عالمی ادارے یونیسیف نے کہا ہے کہ پچھلے 3 دنوں میں اسرائیلی کارروائیوں میں 200 فلسطینی بچے جاں بحق ہوئے۔ یونیسیف کی مڈل ایسٹ سے متعلق ترجمان روزا کالن نے یہ بات بتائی۔ اسرائیل میں نتن یاہو کے خلاف جذبات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب کئی گوشوں کی طرف سے نتن یاہو حکومت کو ہٹانے کے لیے مطالبے تیز ہو رہے ہیں۔ مسلسل چوتھے دن پرائم منسٹر ہاؤس کے قریب احتجاج کیا گیا۔ خاص طور پر ہوسٹیجز کے رشتہ دار جذباتی انداز میں ان احتجاج اور مظاہروں میں حصہ لے رہے ہیں۔ سیکیورٹی چیف کو ہٹانے کے مسئلے پر بھی تنازعہ ہوا اور اس تنازع کے درمیان ہزاروں لوگوں نے ریلی میں حصہ لیا۔ احتجاجی لیڈرز نے جنگ روکنے اور ہوسٹیجز کی واپسی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ اپنی تقریروں میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو اپنے وجود کے بحران کا سامنا ہے۔ اسرائیل کی سیاست میں ان دنوں انٹیلیجنس چیف کو ہٹانے کے مسئلے پر کافی گرما گرمی ہے۔ کیبنٹ میں انہیں ہٹانے پر ووٹنگ ہو رہی ہے۔ اس مسئلے پر عوام میں بھی ناراضگی پائی جاتی ہے۔ ایسے میں اسرائیل کے انٹیلیجنس چیف نے ملک کے مسائل کے لیے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے ایران اسرائیل میں کافی اندر تک دراندازی کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جو مشکلیں ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ مسئلے کو ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرے گا تو اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ حال ہی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف کارروائی کی بات کی تھی۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے خامنائی نے کہا کہ امریکہ اور اس کے ساتھیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ ایران کے خلاف کچھ کریں گے تو انہیں زوردار تماچا ملے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیل اور امریکہ کے جہازوں پر حوثیوں کے حملوں کے پس منظر میں ایران کو یہ دھمکی دی تھی۔ خامنائی نے امریکہ کو وارننگ دی کہ اس کے خلاف دھمکیوں کی زبان چلنے والی نہیں ہے۔ انہوں نے امریکہ کے ان دعووں کو بھی رد کر دیا کہ مڈل ایسٹ میں ایران کے کئی پراکسیز ہیں۔ امریکہ نے جمعے کو یمن میں تازہ حملے کیے۔ حدیدہ گورنریٹ علاقے کے الطیاد ضلع میں حملہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ صعدہ کے ایک اور مقام السید پر بھی بم گرائے گئے۔ حدیدہ میں امریکہ نے الطیاد ضلع میں 6 حملے کیے۔ یمن کی سبا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ الطورا ضلع میں ایک انڈر کنسٹرکشن عمارت پر حملہ کیا گیا۔ امریکہ نے غازہ میں اسرائیلی حملوں کے خلاف حوثیوں کی کارروائیوں کا جواب دیتے ہوئے یمن میں حملے تیز کیے ہیں۔ اس کے جواب میں حوثیوں نے بھی ریڈ سی میں امریکہ کے جہازوں پر حملے کیے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ حوثیوں کو ایران کی مدد حاصل ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ حوثی اپنے طور پر کارروائیاں کرتے ہیں۔
غازہ جنگ کے دوران حوثیوں نے یمن کے جو حوثی ہیں انہوں نے غازہ جنگ کے دوران اسرائیل میں کئی حملے کیے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اسرائیلی جہازوں پر بھی حملے کیے تھے. جب امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں حملے شروع کیے تو انہوں نے امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں کو بھی اپنا جائز ٹارگٹ بتایا تھا. امریکہ نے سعودی عرب کو لیزر گائیڈڈ راکٹس دینے سے اتفاق کیا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ یہ ڈیل $100 ملین کی ہے، جس کے تحت سعودی عرب کو 2000 ایڈوانس ویپن سسٹمز دیے جائیں گے. یہ اس طرح کی پہلی ڈیل ہے. یہ ڈیل ایک ایسے وقت ہو رہی جب مڈل ایسٹ میں حوثیوں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے. سعودی عرب کو بھی حوثیوں کی سرگرمیوں پر تشویش ہے. افریقہ کے ملک سوڈان کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے دارالحکومت خرطوم میں ریپبلکن پیلس پر قبضہ کر لیا ہے، جو مخالف فورس کا آخری گڑھ تھا. سوڈان میں 2 سال سے سول وار جاری ہے. یہ لڑائی فوج اور ایک نیم فوجی دستے ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان ہو رہی ہے. فوج کے چیف عبد الفتح البرہان ہیں، جبکہ ریپڈ سپورٹ فورس کے چیف عبد الرحمن دوغلو ہمتی ہیں. دونوں نے مل کر عمر البشیر کو صدر کے عہدے سے ہٹایا تھا. اس کے بعد دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی ہے. سمجھا جاتا ہے کہ سوڈان کے ریسورسز پر کنٹرول کے لیے یہ لڑائی ہو رہی ہے. ایسا بھی سمجھا جاتا ہے کہ دونوں کو الگ الگ انٹرنیشنل پاورز یا پلیئرز کی سرپرستی اور مدد حاصل ہے. سوشل میڈیا پر ویڈیو سامنے آئے جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سرکاری سپاہی ریپبلکن پیلس میں گھس رہے ہیں. وہ 21 رمضان کی تاریخ بھی بتا رہے ہیں. اس لڑائی میں 28,000 سے زیادہ لوگ اب تک 2 سال میں جاں بحق ہو چکے ہیں. نارتھ کوریا نے نئے میزائل تجربے کیے ہیں. امریکہ اور ساؤتھ کوریا کی جنگی مشقوں کا جواب دیتے ہوئے یہ نئے میزائل تجربے کیے گئے. ایک سرکاری نیوز ایجنسی نے بتایا کہ نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے ان تجربوں کی نگرانی کی. اس سال یہ اس طرح کے 6ویں تجربے ہیں. اب ایک اہم خبر، لندن کے مشہور ہیترو ایئرپورٹ کو ایک تکنیکی خرابی کی وجہ سے بند کر دیا گیا، جس سے ہزاروں بلکہ لاکھوں متاثر ہوئے. آخری خبریں ملنے تک ایئرپورٹ پر آپریشنز بحال نہیں ہوئے تھے. بتایا گیا کہ بجلی کے نظام میں خرابی کی وجہ سے ایئرپورٹ کو بند کرنا پڑا کیونکہ وہاں پر آگ لگ گئی. ہیترو ایئرپورٹ یورپ کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے. اس کا شمار دنیا کے بڑے ایئرپورٹس پر ہوتا ہے. اس بحران کی وجہ سے کم 1351 فلائٹس متاثر ہوئیں. سوشل میڈیا پر فوٹیجز سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بجلی کے نظام میں خرابی کے بعد آگ لگ گئی. آگ بجھانے کے لیے 10 فائر انجنز اور 70 فائر فائٹرز نے جدوجہد کی، جس کے بعد آگ پر قابو پایا جا سکا. اس بحران سے ایک اندازے کے مطابق 1,47,000 مسافر متاثر ہوئے. عہدیدار اس خرابی کی تحقیقات کر رہے ہیں. اس دوران برطانیہ کے انرجی منسٹر نے کہا کہ اس معاملے میں کوئی سازش یا کوئی سبوتاژ نہیں ہے. امید کی جا رہی کہ ہفتے کی صبح تک آپریشن بحال ہو جائیں گے. ایئرپورٹ نے ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ مسافروں اور ساتھیوں کی حفاظت کے لیے ہیترو کو بند کیا گیا. مسافروں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ ایئرپورٹ نہ آئیں اور معلومات کے لیے ایئر لائنز سے رابطہ کریں. اس تکلیف کے لیے مسافروں سے معافی مانگی گئی ہے. مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ وزارت خارجہ نے امریکہ سے باہر کیے گئے انڈینز خاص طور پر عورتوں کے ساتھ برے سلوک اور انہیں ہتھ کڑیاں پہنانے کا مسئلہ امریکی عہدیداروں سے اٹھایا ہے اور احتجاج کیا ہے. وزارت خارجہ نے ایک تحریری جواب میں یہ بات بتائی. حکومت نے بتایا کہ اب تک امریکہ سے 388 انڈین سٹیزنز کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے جو وہاں پر غیر قانونی طور پر رہ رہے تھے. حکومت نے یہ بھی کہا کہ مزید 295 انڈینز جلد وطن واپس ہوں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری بار صدر بننے کے بعد غیر قانونی طور پر امریکہ میں رہنے والے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے. وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ این ڈی اے دور میں جموں کشمیر میں دہشت گردی سے ہونے والی موتوں میں 70% کی کمی آئی ہے. راجیہ سبھا میں تقریر کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ مودی حکومت نے دہشت گردی کے تعلق سے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی ہے. اور انہوں نے کہا کہ 3 ایسے چیلنجز تھے جن کی وجہ سے ملک کی ترقی متاثر ہو رہی تھی. ان میں جموں کشمیر کی دہشت گردی، بائیں بازو انتہا پسندی اور نارتھ ایسٹ کی شورش پسندی شامل ہے. امت شاہ نے کہا کہ حکومت نے ان تینوں چیلنجز سے سختی سے نمٹا ہے. امت شاہ نے کہا کہ آرٹیکل 370 برخاست کرتے ہوئے مودی حکومت نے دستور بنانے والوں کے خوابوں کو پورا کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اڑی اور پلوامہ میں دہشت گرد حملوں کے 10 دنوں کے اندر انڈیا نے پاکستان کے خلاف سرجیکل سٹرائکس اور ہوائی حملے کیے. امت شاہ راجیہ سبھا میں وزارت داخلہ کی کارکردگی پر بحث کا جواب دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 370 کشمیر میں علیحدگی پسندی کی بنیادی وجہ تھی. امت شاہ نے یہ بات دہرائی کہ مارچ 2026 تک نکسلزم کا خاتمہ کر دیا جائے گا. پاکستان نے تیسرے T20 ون ڈے انٹرنیشنل میں نیوزی لینڈ کو 9 وکٹ سے ہرا دیا. نیوزی لینڈ نے پاکستان کے سامنے جیت کے لیے 205 رن کا ٹارگٹ دیا تھا جو اس نے صرف 1 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا. یہ میچ آکلینڈ میں کھیلا گیا. پاکستان کی طرف سے حسن نواز نے 105 اور سلمان نے 51 ناٹ آؤٹ رنز بنائے. اس سے پہلے 2 میچ نیوزی لینڈ نے جیتے تھے.
दुबई और शारजा में दनूब ग्रुप की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी रोजाना 5000 लोगों के इफ्तार का इंतजाम किया जा रहा है। तकरीबन 20 साल से ये इफ्तार कराया जा रहा है, जिससे खासतौर पर इंडिया, पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों के बैरूनी वर्कर्स फ़ायदा उठाते हैं। दनूब ग्रुप के चेयरमैन रिजवान साजन इस प्रोग्राम में ख़ास दिलचस्पी लेते हैं, जिसके तहत गरीब ख़ानदानों को राशन किट्स भी तकसीम की जाती हैं। इफ्तार प्रोग्राम के इंतजाम फैसल साजन करते हैं। उन्होंने बताया कि इफ्तार प्रोग्राम के लिए 150 लोगों का स्टाफ काम करता है और इस प्रोग्राम के लिए 200 मिलियन दरहम अलॉट किए जाते हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। गोल्डन ट्रैवल्स हिंदुस्तान का सबसे भरोसेमंद, काबिल और बेहतरीन खिदमात का रिकॉर्ड रखने वाले ट्रैवल्स के साथ बनाइए अपने मुकद्दस सफर को आसान। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, हुकूमत हिंद और मिनिस्ट्री ऑफ हज उमरा से मंजूर शुदा पिछले 33 सालों से हाजियों की खिदमत करते आ रहे हैं। मक्के में 5 स्टार और मदीने में 4 स्टार होटल में है क़याम। जोन 1 जमरात से सिर्फ 90 मीटर्स VVIP मौलिम ए और C सर्विस मौजूद है। बेसिक पैकेज 7,20,000 शिफ्टिंग ली मेरिडियन होटल, 32 दिन मौलिम गोल्डन पैकेज 9,30,000 रूपए, शिफ्टिंग VVIP मौलिम ए। प्लैटिनम पैकेज 10,75,000 नॉन शिफ्टिंग VVIP मौलिम ए। मिना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विस, 3 वक्त हैदराबादी बेहतरीन जायकेदार खाने, AC बसों के जरिए मदीना और मक्का की ज़ियारतें। गोल्डन ट्रैवल्स का सफर मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा करता है। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उमरा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में है खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. 72 घंटों में 591 शहादतें। साउथ से नॉर्थ तक पूरे गाजा में इसराइली बर्बरियत, मगरबी किनारे में भी क्रैकडाउन। तीन दिनों में 200 फलस्तीनी बच्चे जाँ बहक। यूनिसेफ की रिपोर्ट, जंग खत्म करने के लिए अमेरिका का नया मंसूबा। हमास ने कहा गौर कर रहे हैं। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ जज्बात बढ़े। मुसलसल चौथे दिन PM हाउस के करीब एहतजाज। लीडर्स ने कहा वजूद के बहरान का सामना है। अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो जोरदार तमाचा रसीद करेंगे। ट्रंप की धमकियों पर खामनाई का जवाब। यमन में अमेरिका के ताज़ा हमले। हुसी सरगर्मियों से निपटने के लिए वाशिंगटन सऊदी अरब को लेजर गाइडेड रॉकेट्स देगा। सूडान में RSF के खिलाफ सरकारी फौज की बड़ी कामयाबी। दारुल हुकूमत के आखिरी गढ़ रिपब्लिकन पैलेस पर कब्जा। लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट बंद। बिजली के निजाम में खराबी से आग लग गई। 1351 फ्लाइट्स और 1.5 लाख मुसाफिर मुतासिर।
کشمیر میں دہشت گردی سے موتوں میں 70% کمی، زیرو ٹالرنس پالیسی رکھتے ہیں، راجیہ سبھا میں امت شاہ کا خطاب۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔